لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 10 کا خلاصہ پیش کریں گے، تو آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا۔ 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے کہ گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوہ کا حال دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے خاص باتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کر جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر ذکر فرمائے ہیں۔ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ نمبر 3، غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربیں لگاتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں، چنانچہ موت کے وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے۔ نمبر 4، قریش پر غزوہ بدر میں آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر اور اطاعت کے بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نکبت اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ ظاہر ہے غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، یہ تو اللہ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کی اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرات ہی نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جہاں تک ہو سکے تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی، کہ اس کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے۔ اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت و طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت
تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔ ایمانی قوت رکھنے والوں کو ایسا رعب عطا کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے سورماؤں کو لرزہ پر اندام کر دیتا ہے۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا کیسے اعتراف کیا جائے کہ آج کے مسلمان فکری، علمی، مادی اور روحانی ہر اعتبار سے ضعف اور کمزوری کا شکار ہیں۔ نمبر 6، جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ نمبر 7، جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ فرمایا گیا اگر اللہ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کی آیات جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے، قرآن کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہیں۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس فدیہ کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ قرار دیا جو مشرک قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ اب اگلی سورت التوبہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی براءت ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوے کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ سفر بھی بہت طویل تھا۔ پھل پکے ہوئے تھے جو کہ ان کا اہم ذریعہ معاش تھے، اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ حقیقت میں سورہ توبہ کے بنیادی ہدف 2 ہی ہیں۔ ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا، دوسرا غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے
اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے چلے آ رہے تھے۔ مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی ہے کہ مکر و فریب، عیش شکنی، منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رچ بس چکا تھا۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر اور بنو قینقاع، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی خباثت اور دسیسہ کاریوں کو تشت البام کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ جہاں تک اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے اس صورت کا ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی صورت۔ اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے دنوں میں۔ اس غزوے کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں ان کا اندازہ ذیل کی چند جھلکیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جھلکیاں سورہ توبہ کی بعض آیات ہی سے ماخوذ ہیں۔ اللہ نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے اعذار پیش کیے۔ سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے مدینے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مضحکہ خیز عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر جد بن قیس نام کے ایک صاحب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں۔ مجھے ڈر ہے اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر محروم رہیں تو اللہ کے نبی پر بھی طعنہ زنی سے باز نہیں آتے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو نرے کان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں یہ مستقل اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا اور بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں سے ہیں۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں۔ ان کے دل اللہ کی محبت، اس کے ذکر و شکر اور اس کی عظمت سے یکسر خالی ہیں۔ ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی اس کے لیے معصیت اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔
10ویں پارے کے آخر تک منافقوں ہی کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں۔ منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امڈ امڈ آتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج کا پارہ مکمل ہوا۔